إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے اس دنیا کو اور اس دار فانی کو کن فیکون کے ذریعے سے پیدا فرمایا اور پھر اس دار فانی کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی مخلوق بنایا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ایک زندگی دی ہے جو ہماری آزمائش اور ہمارے امتحان کے لیے ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو
تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و مکرم سامعین گرامی اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ خطبات میں اس حدیث کے اندر بیان کردہ 7 گناہوں کا تفصیلی تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ اس حدیث کے اندر بیان کردہ 7 گناہوں میں سے ہم نے 4 گناہوں کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیا۔ آج کے اس خطبے کے اندر بچے ہوئے 3 گناہوں کا تذکرہ کر کے اس خطبے کے اندر اس موضوع کو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر جن 7 گناہوں کا تذکرہ فرمایا، ان میں سے 5ویں نمبر پر جو گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی وہ گناہ یہ ہے کہ وہ اکل مال الیتیم، کہ کسی یتیم کے مال کو کھانا۔ کوئی یتیم ہے جو ہماری کفالت، ہماری زیر سرپرستی اور ہماری نگرانی میں ہے، اس کے والد جو کچھ بھی مال پراپرٹی جو کچھ بھی اس کے لیے چھوڑ کر گئے ہو، تو ہم اس کی اس پراپرٹی، اس کے مال میں سے ہم وہ چیز نہیں لے سکتے۔ یتیم کہتے کسے ہیں؟ آئیے سب سے پہلے ہم یہی جان لیتے ہیں کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ یتیم کہتے ہیں کہ الیتیم هو الذی مات ابوہ وهو صغیر قبل ان یبلغ فاذا بلغ الحلم زال عنہ اسم الیتیم۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ یہ یتیم کون ہے، تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ الیتیم هو الذی مات ابوہ، کہ یتیم وہ شخص ہے جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، جس کے والد وفات پا چکے ہو، وَهُوَ صَغِيرٌ قَبْلَ أَن يَبْلُغ، اور اس حالت میں کہ وہ چھوٹا ہو، ابھی بالغ نہیں ہوا ہو۔ فَإِذَا بَلَغَ الْحُلْمَ زَالَ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ، بس جو ہی وہ بالغ ہو جائے گا تو اس کے نام سے جو ہے یتیم کا نام ہٹ جائے گا۔ یعنی ایک انسان یتیم اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ چھوٹا رہتا ہے، بالغ نہیں ہوتا۔ بلوغت کی ایک بھی سمپٹمز اس کے اندر جب تک نہیں پائی جاتی، اس کے اوپر یتیم کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کے اوپر بلوغت کے سمپٹمز پائے گئے، بلوغت کی نشانی، بلوغت کی علامتیں جب اس کے اوپر پائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ یتیم نہیں کہلاتا، وہ یتیم کا نام جو ہے اس کے اس سے ہٹ جاتا ہے۔ یہی مسئلہ لڑکی کا بھی ہے۔ اگر لڑکی بھی چھوٹی ہے، بالغ نہیں ہوئی ہے، تو وہ بھی یتیم کہلائے گی، اور جب وہ بھی بالغ ہو جائے تو وہ یتیم نہیں کہلائی جائے گی۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ یتیم کسے کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بھی میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو سنا اور یہ چیز یاد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے
کہ لا یتم بعد احتلام، کہ ایک انسان، ایک فرد جب بالغ ہو جاتا ہے تو وہ یتیم باقی نہیں رہتا. یتیم کا لفظ جو ہے وہ اس سے زائل ہو جاتا ہے. انسان جب بالغ ہو جائے تو انسان یتیم نہیں رہتا بلکہ وہ عام انسان میں ہوتا ہے، اور جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تب تک ہم اسے یتیم کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بلوغت کے بعد جو ہے انسان یتیم نہیں رہتا بلکہ وہ عام انسان ہو جاتا ہے. یتیم کا نام جو ہے اس سے زائل ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ جو لوگ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں یا جو لوگ یتیموں کو اپنے زیر سرپرستی لے لیتے ہیں تو ان کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں، جب وہ بچے بالغ ہو جائے، جب ان کے نام کے آگے سے یتیم کا لفظ ہٹ جائے گا اور ان کے اندر رشد اور تمیز کی صفت، تمیز کی صفت جب اندر داخل ہو جائے گی تو یتیموں کا مال جو ہے ان کے سرپرست، ان کے کفیل حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے لوٹا دیں. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین اس چیز کا بھی حکم دیتا ہے کہ یتیم کا مال جو ہے کسی بھی صورت میں ہمیں کھانا نہیں ہے. ہم یہ سوچ لیں کہ یتیم جب تک ہماری کفالت میں ہے ہم اس کا جو پراپرٹی، اس کا جو مال ہے اس کو ہم استعمال کر لیتے ہیں، اس کا مال ختم کر دیتے ہیں. پھر جب وہ بالغ ہو جائے گا تو ہم اس سے کہہ دیں گے یا اس کے مال کو فضول خرچی میں، اسراف اور تبذیر میں جو ہے لگا دیا جائے اور اس کے مال کو ضائع کیا جائے. تو ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں روکتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء کی یہ آیت ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تم جو ہے یتیم کے مال کو انہیں لوٹا دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیم کے اچھے مال کو لے کر، عمدہ اور نفیس مال کو لے کر تمہارے پاس جو خراب اور بیکار کا مال ہے وہ ان کے مالوں سے جو ہے تبدیل مت کرنا. یتیم کا جو مال ہے چاہے اچھا ہو یا برا ہو تم اس کا وہی مال لوٹا دو. لیکن اگر یتیم کا مال اچھا ہے، تمہارے پاس مال ہے اور وہ تمہارا مال جو ہے خراب ہے تو تم اس میں تبدیل مت کرو، اس لیے کہ یتیم کا جو مال ہے وہ مال تم جو ہے اسے عطا کر دو. پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم یتیم کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر جو ہے اسے کھانے کی کوشش مت کرنا، اسے ہڑپ کرنے کی کوشش مت کرنا. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اس لیے کہ یہ بات جان لو کہ اگر تم ایسا کرو گے، یتیم کے مال کو نہیں لوٹاؤ گے، یتیم کے مال کو جو ہے اچھے عمدہ مالوں کو جو ہے تبدیل کرو گے اور یتیم کے مالوں کو اپنے مالوں کے اندر استعمال کر کے، اپنے مالوں کے اندر ملا کر کے یتیم کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرو گے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اللہ رب العالمین خود اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں، یہ جو کام ہے یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سے بچنے کی جو ہے نصیحت کی ہے اور بچنے کی تاکید فرمائی ہے. تو گویا اس آیت کریمہ کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ یتیم کا مال ہمیں اپنے تابع میں نہیں رکھنا ہے بلکہ جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو ان کا مال انہیں لوٹا دینا. دوسری چیز یہ کہ یتیم کے مالوں کو اپنے مالوں سے تبدیل بھی نہیں کرنا ہے کہ یتیم کا مال اچھا ہے، ہمارا مال برا ہے تو ہم جو ہے اچھا مال رکھ لیتے ہیں اور یتیم کو برا مال دیتے ہیں، یہ بھی کرنا درست نہیں ہے. اسی طرح سے تیسری چیز اللہ رب العالمین نے جو اس آیت کے اندر بیان کی وہ یہ بیان کی کہ یتیم کے مالوں کو تم اپنے مالوں کے اندر ملا کر یتیم کا مال ہڑپنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ کام ایسے ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین بہت بڑا گناہ ہمیں عطا کرے گا. تو اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا ہے. یتیموں کا مال کھانا بہت بڑے گناہ کا باعث ہے.
اور جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کر کے جو ہے ہڑپ لیتے ہیں، یتیموں کے مالوں پر جو ہے اپنا قبضہ جما دیتے ہیں، یتیموں کے مالوں پر ظلم کرتے ہیں، ہڑپ لیتے ہیں، ان کے مال انہیں نہیں دیتے اور وہ خود کھا لیتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ کے اندر آگوں کو بھر رہے ہیں۔ بظاہر وہ تو مال بھر رہے ہیں لیکن اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہے، گویا کہ وہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب یہ وہ لوگ ہیں جو جنہیں اللہ رب العالمین جو ہے جہنم میں داخل کرے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جو لوگ یتیموں کا مال کھانے والوں کے لیے دو وعیدیں سنائی۔ پہلی وعید تو یہ کہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر مال نہیں بھرتے بلکہ کیا بھرتے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں، جس کا انجام جو ہے انہیں بھگتنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بتائی کہ ایسے لوگ جو ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یتیم کے مالوں کے متعلق مزید احکامات ہمیں یوں بیان فرمائے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ تم جو ہے یتیموں کو آزماؤ، وقتاً فوقتاً آزماؤ، ان کا امتحان لو، یعنی یتیموں کا مال جو تمہارے پاس رکھا ہوا ہے اس مال کے اندر سے کچھ مال انہیں دے دو اور یہ دیکھو کہ وہ کہاں خرچ کرتے ہیں، اچھی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں یا بری چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں دے رہے ہیں یا اپنی عیاشی کے راستے میں اڑا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، کہ تم جو ہے یتیموں کو آزماؤ، تمہارے پاس جو ان کا مال رکھا ہوا ہے اس مال کے ذریعے سے تم انہیں کچھ مال دے دو اور تم یہ دیکھو کہ وہ کہاں خرچ کرتے ہیں، اچھائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں یا برائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہے تم انہیں ان کا مال مت لوٹاؤ، لیکن جب وہ بالغ ہو جائے تو انہیں تمہیں تھوڑے مال کے ذریعے سے تم انہیں آزماؤ۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، بس اگر تم ان کے اندر رشد اور ہدایت پاتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اگر اس کو مال لوٹایا جائے تو یہ اچھی چیزوں میں خرچ کرے گا، تو ہی تم ان کے مال کو لوٹاؤ۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر تم ان کے اندر یہ چیز پاتے ہو کہ وہ اپنے مالوں کو جو ہے اچھائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، برائی کے کاموں میں، فحاشی اور عیاشی کے کاموں میں اپنے مالوں کو خرچ نہیں کرتے، تو ہی تم ان کے مالوں کو جو ہے ان تک ان کو لوٹاؤ۔ اور اگر وہ بالغ ہونے کے بعد بھی وہ ایسی ہی عیاشی میں اپنے مال کو اڑاتے ہیں تو تم ان کا مال جو ہے پکڑے رکھو، یہ مفہوم مخالف نکلتا ہے۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین یہ بھی حکم دیتا ہے کہ تم یتیم کے مالوں کو جو ہے فضول خرچی میں مت اڑاؤ، یا اس لیے مت خرچ کرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو انہیں مال جو ہے لوٹا دینا پڑے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر کوئی یتیم کسی امیر اچھے مطلب جس کو اللہ رب العالمین نے دولت دے رکھی ہے اس کی کفالت میں ہے، اس کی زیر سرپرستی میں ہے، تو اللہ رب العالمین امیر کو حکم دیتا ہے کہ فَلْيَسْتَعْفِفْ، تم جو ہے یتیم کا مال استعمال کرنے سے بچو۔ وَإِن كَانَ فَقِيرًا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم میں سے کوئی شخص فقیر ہے اور اس کی کفالت میں کوئی یتیم ہے تو تم یتیم کا مال جو ہے حسب استطاعت، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی تم استعمال کر سکتے ہو، اس سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، بس اگر جب تم ان کا مال انہیں لوٹاؤ تو تم جو ہے اس پر گواہ بنا لو۔ یتیموں کا مال جب لوٹایا جائے، ان کے اندر رشد اور حلم اور بردباری آنے کے بعد جب ان کا مال لوٹایا جائے گا تو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے اس پر کسی گواہ کو مقرر کر دو، کسی کو لاؤ اور اسے بطور گواہ تم پیش کرو کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے یتیم کا مال لوٹا دیا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حالانکہ اللہ رب العالمین جو ہے گواہ کے اعتبار سے کافی ہے۔
اس آیت کریمہ کے اندر اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یتیموں کے مال کے مطابق کئی احکامات ہمیں بتائے ہیں. پہلا حکم یہ اللہ رب العالمین نے دیا کہ جب تک وہ بلوغت کو نہیں پہنچتے ہیں یا ان کے اندر رشد اور بردباری اور حلم یا تمیز کی صفت نہیں آتی ہے تب تک تم جو ہے ان کے مالوں کی حفاظت کرو، ان کے مال جو ہے تمہارے ذمہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد تم انہیں وقتاً فوقتاً آزمایا کرو تاکہ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ یہ یتیم جو ہے جو میری کفالت میری زیر سرپرستی میں ہے کیا اسے وہ اس لائق ہو گیا ہے کہ اسے اس کا مال لوٹایا جائے یا ابھی وہ اس قابل نہیں ہوا ہے. تیسری چیز جو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ فضول خرچی میں ان کے مال کو نہ اڑاؤ اور نہ ہی تم ان کے مال کو اس لیے خرچ کرو کہ انہیں بڑے ہونے کے بعد یا ان کے اندر وہ بردباری کی صفت آنے کے بعد انہیں لوٹانا پڑے. اس چیز سے بھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا. اسی طرح سے چوتھی چیز اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو بیان فرمائی وہ یہ کہ مالدار لوگوں کو جنہیں اللہ رب العالمین نے اچھی خاصی دولت اور جنہیں اللہ رب العالمین نے اچھا خاصا پیسہ دے رکھا ہے اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق یہ کہا ہے کہ تم جو ہے یتیم کا مال کھانے سے پرہیز کرو، اجتناب کرو، دور رہو. اور وہیں پر ایک غریب کو ایک فقیر کو اس چیز کی مہلت دی ہے کہ جتنی ضرورت ہے حسب ضرورت ہی تم یتیم کا مال استعمال کر سکتے ہو ورنہ تم نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ایک اور چیز اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ بھی بیان کی کہ جب ان کا مال لوٹانے کی باری آئے تو تم کیا کرو، تم اس پر گواہ بھی بنا لو تاکہ بعد میں کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہ رہے. جب گواہ موجود ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ گواہی دے دے گا. تو یتیم کے مالوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے کچھ یہ احکامات جاری فرمائے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اس چیز کو سمجھیں کہ اگر ہماری زیر نگرانی ہماری کفالت میں کوئی یتیم ہے تو ہم جو ہے اس کے متعلق حساس رہیں، اس لیے کہ اگر ہم یتیم کا مال کھائیں گے تو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین نے جہنم کا وعدہ کیا ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو چھٹا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ گناہ کیا ہے؟ وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا. جب ایک مسلمان اور کافروں کے درمیان جنگ چھڑ رہی ہو، کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے یا دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے جب مسلمان کافر آپس میں لڑ رہے ہو تو ایسی صورت میں کافروں کے سامنے سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا یا کافروں کے وار سے ڈر کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بچنے کے لیے کہا ہے کہ اگر تمہارا اور کافروں کا آمنا سامنا ہو، تمہارا اور کافروں کا مقابلہ چل رہا ہو تو ایسی صورت میں تم جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کرنا، میدان جنگ چھوڑ کر تم بھاگنا نہیں، اس لیے کہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر بھی اس چیز کی وضاحت کی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ جب تم کافروں کے بالمقابل صف آ رہا ہو، یعنی جب تمہارا سابقہ تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو رہا ہو، کافروں کے سامنے تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو، کھڑے ہو، فلا تولوهم الادبار تو تم جو ہے اپنی پیٹھ دکھا کر میدان جنگ چھوڑ کر مت بھاگنا. یہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب اور اپنے کلام کے اندر اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے. جو شخص اس موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگے گا تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہت بڑے عذاب کی وعید سنائی ہے اور اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے حرام قرار دیا ہے کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے. اسی کے آگے اسی آیت کے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. سورہ انفال کی یہ آیت ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان سے اس موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا، جنگ چھڑ رہی ہے اور کوئی شخص یہاں سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے
پھر آگے اللہ رب العالمین نے دو قسم کے لوگوں کو مستثنا کیا، یعنی یہ دو حالتیں ایسی ہے جس میں پیٹ پھیر کر میدان جنگ سے باہر آنا درست ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مکمل طور سے سرے سے ہی جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ جائے تو یہ اس کے لیے حرام ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سخت وعید سنائی، الا متحرفا لقتال، یعنی کہ سوائے وہ شخص جو جنگی چال کی وجہ سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہو، یعنی دشمن کو ڈرانے کے لیے، دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے یا دشمن کو مات دینے کے لیے اگر کوئی شخص میدان جنگ چھوڑ کر نکلتا ہو اور پھر پیچھے سے دوبارہ آ کر دشمنوں پر حملہ کرتا ہو تو یہ صورت میں میدان جنگ سے نکلنا اور میدان جنگ کو چھوڑنا جائز اور درست ہے۔ یا دوسری یہ بتائی اللہ رب العالمین نے کہ او متحیزا الی فئۃ، یا وہ اپنی جماعت کے اندر دوبارہ داخل ہو کر ساتھ میں مل کر حملہ آور ہونے کے لیے اگر وہ صف سے پیچھے آتا ہے یا میدان جنگ سے پیچھے آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ دو قسم جو ہے، ان دو قسموں میں میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنا یا میدان جنگ چھوڑ سکتا ہے ایک انسان۔ اور اگر کوئی شخص اس کے علاوہ اس کی کوئی ضرورت نہیں لیکن وہ پیٹ پھیر کر ایسے نکل لیا کہ پھر میدان جنگ میں آیا ہی نہیں تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو وعید سنائی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فقد باء بغضب من اللہ، کہ یہ وہ شخص ہے جو میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا بغیر کسی عذر کے، تو ایسا شخص کون ہوگا؟ یہ وہ شخص ہوگا جس پر اللہ رب العالمین کا غضب اور اللہ رب العالمین کا غصہ نازل ہوگا، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم جو ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دو آیتوں کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے اور ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے حرام ہے کہ جب دشمن کے بالمقابل وہ صف آ رہا ہو، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جب وہ کھڑے ہو تو ایسی صورت میں میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جانا جائز اور درست نہیں ہے۔ صرف دو وقت ایسے ہیں یا دو صفتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی انسان میدان جنگ سے پیچھے آتا ہے تو اس کے لیے وہ جائز ہے۔ پہلی چیز کہ وہ میدان جنگ چھوڑے اور پھر دوبارہ دشمن پر اٹیک کرے باہر سے آ کر، تو یہ صورت میں میدان جنگ چھوڑنا جائز ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ لڑتے لڑتے اس قدر آگے پہنچ گیا ہو کہ اس کی جو جماعت ہے وہ پیچھے رہ گئی، تو وہ پیچھے آ کر اپنی جماعت کے ساتھ مل کر، اپنے گروپ کے ساتھ مل کر دوبارہ دشمنوں پر حملہ آور ہو جائے، تو یہ دو صورتیں ایسی ہیں جس میں ایک انسان جو ہے جنگ سے، میدان جنگ سے پیچھے آ سکتا ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے ان آیات سے بھی کہ جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ سے بھی بچنے کی خصوصی نصیحت کی ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کے اندر ذکر سب سے آخری گناہ اور 7ویں نمبر کی جو گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، کہ پاک دامن مومنہ اور بدکاری سے بے خبر عورت پر جو ہے بدکاری کا الزام لگانا۔ ایک عورت ہے جو پاک دامن ہے، اسے نہیں پتا کہ بدکاری کیا چیز ہوتی ہے، وہ مومن ہے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اس کے اوپر بدکاری کا الزام لگاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر، اپنے کلام کے اندر اس چیز کی وضاحت فرما دی کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن مومنہ عورت پر بدکاری کا الزام لگاتا ہو تو پہلی چیز تو یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ اپنے اس دعوے میں، یعنی جو اس نے الزام لگایا ہے، اس پر اگر 4 گواہوں کو نہیں لے کر آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر نافذ کی جانے والی حد کا بھی اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ آیت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، کہ بے شک وہ لوگ جو مومنہ اور پاک دامن عورت پر بدکاری کا الزام لگاتے ہو اور پھر اس الزام پر 4 گواہوں کو نہیں لے کر آتے، یعنی کسی نے الزام لگا دیا کہ فلاں عورت کو میں نے دیکھا ہے وہ بدکاری کر رہی ہے،
اب اس نے اکیلے نے دیکھا ہے، اب اس کے ساتھ 4 گواہ اور چاہیے تب اس کی بات مانی جائے گی. اور اگر 4 گواہ نہیں لاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اگر کوئی شخص اس پر 4 گواہوں کو نہیں لے کر آتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فَأَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے؟ 80 کوڑے لگائے جائیں، 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور پھر وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور پھر ایسے لوگوں کی اگلی مرتبہ میں کوئی بھی گواہی قبول نہ کی جائے. اگر کوئی شخص کسی مومنہ عورت پر، پاک دامن عورت پر بدکاری کا الزام لگا دیا اور اس نے 4 گواہ پیش نہیں کیے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کو، ایسے شخص کو جو ہے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور آئندہ آنے والے جو ایام ہوگے اس کے اندر اس کی کوئی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اور پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو فاسق ہیں. لیکن اسی کی اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بس اگر ان میں سے کوئی شخص، یعنی جس نے الزام لگایا اور اس نے بعد میں جو ہے توبہ کر لی اور اپنے آپ کی اصلاح کر لی، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العالمین جو ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر یہ جو آیت ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، اس کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی توبہ کرنے کے بعد جو ہے اس کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے، کی جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص توبہ نہیں کیا ہے تو ایسے شخص کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، کہ بے شک وہ لوگ جو مومنہ پاک دامن عورتوں پر اور جو بدکاری سے بے خبر ہے، ایسی عورتوں پر اگر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں تو لعنوا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کی لعنت کیے گئے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کیے گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ ہم نے سے کس کو نہیں معلوم، جسے واقعہ افک کہا جاتا ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نعوذ باللہ کچھ منافقین نے بہتان باندھ دیا اور ان منافقوں کے بہکاوے میں کچھ مسلمان بھی داخل ہو گئے تھے. مسلمان بھی ان منافقوں کے بہکاوے میں آ کر وہ یہ سوچنے لگے تھے کہ واقعی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نعوذ باللہ بدکاری کی. وقت نہیں ہے کہ اس واقعے کو بیان کیا جائے کیونکہ واقعہ بڑا لمبا ہے. صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ نور کے اندر نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں میں سے جنہوں نے بہتان باندھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر وہ حد نافذ کر دی. انہیں 80 کوڑے مارے گئے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سزا جو ہے حد نافذ کی گئی. اور یہ حدیث، یہ حد نافذ کرنے کی جو حدیث ہے، یہ ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جن 7 گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، یہ 7 گناہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اور صرف انہی 7 گناہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بلکہ اس حدیث کے اندر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کا تذکرہ کیا. البتہ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی حدیثیں موجود ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان گناہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تلقین فرمائی. جیسے نمونے کی مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ صحابہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو کبیرہ ہے، سب سے بڑے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، بتاؤ، بالکل بتاؤ. تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا اور پھر والدین کے ساتھ جو ہے والدین کی نافرمانی کرنا. تو والدین کی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے اور اس سے بھی بچنے کی تلقین کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو حدیث اجتنبوا السبع الموبقات میں جو 7 گناہ بیان کیے گئے ہیں صرف انہی گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی گناہوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہیں. لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور جو احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کے تعلق سے ہے، جن احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کا تذکرہ کر کے ہمیں ہماری اس چیز کی طرف جو ہے رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم جو ہے اس طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، جو مقروض ہے الہ العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی کے سبیل پیدا فرما، اور الہ العالمین جو بے روزگار ہے تو انہیں روزگار عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك برور رؤوف رحيم.